اولمپک کھیل، آئیے اس سبق میں ہم پڑھتے ہیں اولمپک کھیل کو کہ اولمپک کھیل کب سے شروع ہوا اور آج تک جو ہمارے اور آپ تک آج تک جو پہنچا ہوا ہے، اس کی پوری تاریخ کیا ہے۔ اسے سمجھنے کی ہم اس لیسن کے اندر، اس سبق کے اندر میں کوشش کرتے ہیں۔ اپنی زبان جماعت ہفتم کو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی زبان سے۔ تو آئیے بغیر تاخیر کے ہم پڑھتے ہیں اولمپک کھیل۔ اولمپک یونانی لفظ اولمپیا سے بنا ہے۔ اولمپک یونانی لفظ اولمپیا سے بنا ہے۔ یونان دنیا کا ایک قدیم ملک ہے اور خوبصورت اور کشادہ وادی کا نام ہے۔ یونان بتا رہے ہیں کہ دنیا کا ایک قدیم ملک ہے اور خوبصورت اور کشادہ وادی کا نام ہے۔ اس وادی میں ہر چوتھے سال یونان والوں کے ادبی اور ورزشی مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہاں کھیلے جانے والے کھیلوں کو اولمپک کھیل کا نام دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کھیلوں کا پہلا اولمپک مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1253 سال پہلے ہرکولیس نے شروع کیا تھا۔ اس روایت کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مقابلے 1884 قبل مسیح میں شروع ہوئے اور 1776 قبل مسیح سے ہر 4 سال کے بعد پابندی کے ساتھ ہونے لگے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق یہ کھیل 1 مہینے تک جاری رہتے تھے۔ اولمپک کھیلوں میں جو کھلاڑی 3 مقابلوں میں اول آتے ان کے مجسمے بنا کر اولمپیا کے میدان میں نصب کر دیے جاتے تھے۔ جب یہ فاتح کھلاڑی اپنے اپنے شہروں میں واپس جاتے تو عام دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے لیے شہر کی 4 دیواری توڑ کر راستہ بنایا جاتا تھا۔ ان کھلاڑیوں کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کیا جاتا تھا۔ اولمپک کھیل تہوار کے طور پر منائے جاتے تھے۔ ان کے شروع ہونے سے پہلے پورے یونان میں اعلان کیا جاتا تھا کہ اولمپیا کے مقابلے ہونے والے ہیں۔ اس اعلان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک کے ہر گوشے سے لوگ بے خوف و خطر مقابلے میں شرکت کے لیے آ سکیں۔ ان کھیلوں میں حصہ لینے والوں کے ضروری تھا کہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو، ان کے اعمال اچھے اور پاکیزہ ہوں، انہوں نے کم سے کم 10 مہینے مقابلے کی تیاری کی اور آخری مہینہ اولمپیا میں گزارا ہو۔ یہ تمام شرائط تھی اس زمانے میں۔ مقابلے سے کھلاڑیوں کے فٹنس کا معائنہ کیا جاتا اور وہ کھیلوں میں دیانت داری سے حصہ لینے کا عہد کرتے تھے۔ ان لوگوں کی بڑی عزت کی جاتی تھی، شاعر ان پر نظمیں لکھتے تھے، سنگ تراش ان کے مجسمے بناتے تھے، عوام جلوس نکالتے تھے اور یہ کھلاڑی ملک کے بہترین فرزند کہے جاتے تھے۔ زیتون کی پتیوں کا تاج بنا کر ان کے سروں پر سجایا جاتا تھا۔ یونانیوں کے نزدیک کسی کھلاڑی کا یہ سب سے بڑا اعزاز تھا۔ اولمپک کھیلوں کا یہ سلسلہ 394 تک جاری رہا۔ بعد میں یہ مقابلے بند ہو گئے۔ اولمپیا کے میدان میں سناٹا چھا گیا اور کھیلوں کا یہ سلسلہ 1500 سال تک بند رہا۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک فرانسیسی نوجوان کو بے-تین نے اولمپک کھیلوں کو دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اولمپیا گیا جہاں اسے خیال آیا کہ کھیلوں کے عالمی مقابلے شروع کیے جائیں۔ اس نے 1894 میں دنیا بھر سے کھیلوں کے نمائندوں کو بلایا اور اپنے خیال کا اظہار کیا۔ سب نے اس کی بھرپور تائید کی اور ہر تعاون کا یقین دلایا۔ اس کے بعد سب سے پہلے یونان کے شہر ایتھنز کا انتخاب ہوا اور 6 اپریل 1896 کو پھر سے اولمپک کھیل شروع ہو گئے۔ 1896 میں جب اولمپک کھیل دوبارہ شروع ہوئے تھے اس میں صرف 13 ملکوں کے کھلاڑی شریک ہوئے۔ اب یہ کھیل ہر چوتھے سال پابندی کے ساتھ ہونے لگے اور ان کی مقبولیت برابر بڑھتی چلی گئی۔ 1908 تک اولمپک کھیل دنیا بھر میں مشہور ہو گئے، یہاں تک کہ 1912 میں جب سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں اولمپک کھیل ہوئے تو ان میں تمام بر اعظموں کے لگ بھگ 2500 کھلاڑیوں نے شرکت کیا یا حصہ لیا۔ ان میں 57 عورتیں بھی شامل تھیں۔ پہلی جنگ عظیم کے زمانے کو چھوڑ کر ہر 4 سال کے مختلف ملکوں کے یہ مقابلے اولمپیائی کھیلوں کے نام سے ہونے لگے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی یہ کھیل نہ ہو سکے۔ جنگ کے بعد 1948 میں لندن میں اولمپیائی مقابلے ہوئے جن میں 122 ملکوں کے 10,000 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔
کھیل شروع ہونے سے پہلے مختلف ملکوں کے جب کھلاڑی قدم سے قدم ملا کر اسٹیڈیم میں چلے جاتے ہیں تو یہ منظر بڑا دل فریب ہوتا ہے۔ سب سے آگے یونان کے کھلاڑی ہوتے ہیں، اس کے بعد انگریزی حروف تہجی کے اعتبار سے دوسرے ملکوں کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ میزبان ملک کے کھلاڑیوں کا دستہ آخر میں ہوتا ہے۔ اس موقع پر بے شمار کبوتر چھوڑے جاتے ہیں اور پھر سب کی نظریں اس اولمپک کھلاڑی پر پڑتی ہے جو اولمپک کی مشعل لے کر اسٹیڈیم میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ مشعل اولمپیا میں سورج کی کرنوں سے روشن کی جاتی ہے۔ اسے ایک کے بعد ایک کھلاڑی لے کر اس ملک کی طرف دوڑتا ہے جہاں اس سال کے اولمپک کھیل ہونے والا ہے۔ جب تک کھیل جاری رہتے ہیں یہ مشعل جلتی رہتی ہے۔ کھیلوں کے ختم ہونے پر اسے بجھا دیا جاتا ہے اور اسی موقع پر اگلے اولمپک کھیلوں کے لیے ملک کا اور شہر کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اولمپیائی کھیلوں کا اپنا جھنڈا ہے۔ اس کی زمین سفید ہے جو امن کی نشانی ہے۔ سفید زمین پر نیلے، پیلے، کالے، سبز اور لال رنگوں کے 5 دائرے ہیں۔ یہ دائرہ ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ یہ دائرہ 5 بر اعظموں کی علامت ہیں۔ وہ 5 بر اعظم کون کون سے؟ نمبر 1 ایشیا، نمبر 2 آسٹریلیا، نمبر 3 یورپ، نمبر 4 شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کی علامت ہے۔ لیکن اب یہ دائرہ بین الاقوامی یعنی کہ انٹرنیشنل یونیورسل برادری کا نشان بن چکے ہیں۔ ان 5 رنگوں میں دنیا کے ہر قومی جھنڈے کا کوئی نہ کوئی رنگ شامل ہے۔ اولمپک کا موٹو لاطینی زبان میں ہے جس کے معنی ہیں اور تیز اور اونچا اور مضبوط۔ یہ موٹو کھلاڑیوں کو محبت، محنت اور قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ کھیلوں کی یہ اہم بات محض جیتنا نہیں بلکہ ان میں حصہ لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھیل کو کھیل کے جذبے کے ساتھ کھیلنے والا مقابلے میں ہارنے کے باوجود لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سائیڈ میں اس جانب الفاظ ہیں اور اس جانب اس کے معنی ہیں۔ سوچئے اور بتائیے میں سوال ہیں، اس کے جواب دینے ہیں آپ کو۔ تو سارے سوالوں کے جواب اگر آپ دل جمعی کے ساتھ پورے مضمون کو پڑھیں گے اور پورے مضمون کو غور سے سماعت کریں گے تو آپ کو سوال کرنے میں کوئی بھی پریشانیاں، کوئی بھی دشواریاں پیدا نہیں ہوں گی۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ منعقد ہونا یعنی کہ ہم ایک جملہ بنا کر کے آپ کو بتاتے ہیں، جیسے کہ 2021 میں اولمپک کھیل منعقد ہوا جس میں کافی ہندوستانی اور دوسرے ممالک کے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ اس طریقے سے آپ جملے کو بنا سکتے ہیں۔ پڑھیے اور سمجھیے میں ہے، پڑھیے اور سمجھنے میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ پڑھیے اور سمجھیے۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک فرانسیسی نوجوان کو بیتین نے اولمپک کھیلوں کو شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ 19ویں صدی میں بیتین، اس نام کو یاد رکھنا ہے۔ کوبیتین کا خیال تھا کہ کوبیتین نام ہے پورا ان کا، کوبیتین کا خیال ہے اس کے دماغ کے ساتھ جسم کی نشو و نما بھی ضروری۔ وہ خود اولمپیا گیا جہاں اسے خیال آیا کہ کیوں نہ کھیلوں کے عالمی مقابلے شروع کیے جائے۔ پہلے جملے میں کوبیتین اسم ہے اور بعد کے جملوں میں وہ اور اسے کو کوبیتین کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ الفاظ ضمیر کہلاتے ہیں، ضمیر۔ اب یہ عملی کام دیکھیے۔ اولمپک کھیلوں کے بارے میں 10 جملے لکھنا ہے۔ اولمپک کھیل اب تک کن کن ملکوں میں ہو چکے ہیں، اس کے اوپر آپ کو مضمون لکھنا ہے۔ غور کرنے کی بات کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ غور کرنے کی بات، یہ بات جتنی مشہور ہے اتنی ہی سچی ہے کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے، اسی لیے انسان صحت مند رہنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتا ہے۔ کام کے وقت کام، آرام کے وقت آرام کرتا ہے، ورزش کرتا ہے اور کھیل کود کر اپنے آپ کو صحت مند اور تندرست رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کھیل صرف ورزش نہیں، انسانی تفریح کا بڑا ذریعہ بھی ہے۔ کھیل کا جذبہ اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیتا ہے۔ پرانے زمانے میں کھیل بہت مشکل اور جان لیوا ہوتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں
सुधार होता गया और अब उनमें पहली जैसी दिक्कतें नहीं है। अलबत्ता मेहनत ज़रूर है। आजकल दुनिया भर में खेलों के मुकाबले होते हैं और सारी दुनिया के खिलाड़ी उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारे ज़माने में खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक मुकाबले हैं। ओलंपिक में दुनिया के तकरीबन 100 ममालिक हिस्सा लेते हैं। 100 ममालिक। इन मुकाबलों में सारी दुनिया को प्यार, मोहब्बत और यकजहती की डोर में बांधा जाता है। चूँकि इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, इसीलिए ओलंपिक खेलों को बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल मुकाबला का दर्जा हासिल है। ये मुकाबले इत्तेहाद और इत्तेफाक के बेमिसाल नमूने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस बेहतरीन और मालूमात खेज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप दीजिए जब तक कि हमें इजाज़त। फिर मिलते हैं आपके साथ हम दूसरे वीडियो के साथ। जब तक कि खुदा हाफिज़। आप अपनी हिफाजत और अपने घर वालों की हिफाजत करें। शुक्रिया।